بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وال محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین، قصہ ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی حسن شگری صاحب، جو کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے بیان فرمایا اس کائنات کی خلقت کے بارے میں اور فرشتوں کی خلقت کے بارے میں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنا چاہیں گے جنات کے بارے میں۔ جی تو مولانا صاحب، تخلیق جنات کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ جی نہایت ہی شکر گزار ہوں قصہ ٹی وی کے کہ انہوں نے یہ وقت ہمیں عنایت کیا۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جنات کے تخلیق کے سلسلے میں، یہ کائنات خلق ہونے کے بعد فرشتے خلق کیے گئے، اور فرشتوں کے بعد اس زمین پر جو مخلوق آباد ہوئی جسے جن کہا گیا۔ اس زمین پر چونکہ جنات کی حکومت تھی، اور جنات کو پروردگار عالم نے اس زمین کی حکومت عطا کر دی تھی، لیکن انہوں نے اس زمین پر خون و خرابہ کیا، فساد و فتنہ بجا لایا۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے اسی بیس پہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انسان بھی زمین پہ خلق کر رہا ہے وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ تو وہ جنات کو اس زمین پر حکومت دینے کے بعد چونکہ یہاں پر فتنہ و فساد برپا کیا، پھر وہی ملائکہ یہاں پر بھیجا تاکہ جنات کو ختم کرے، ان کو مار ڈالیں اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو اس کائنات میں چونکہ جنات کی حکومت تھی اور جنات نے فتنہ و فساد برپا کر دیا، تو اسی بیس پہ ملائکہ نے کہا تھا کہ یہ جو انسان یہاں پر تخلیق کی گئی ہے وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ تو سب سے پہلے جنات، کیا اسلام میں اور قرآن میں جنات کے سلسلے میں بھی کوئی بات ہے، یا ہم توہم کا شکار ہو چکے ہیں یا گمان کرتے ہیں؟ تو ان میں سے کچھ باتیں تو صحیح نہیں ہیں، ان میں سے چڑیل کا، پری کا، یا اس طرح کے بھوت کا، یہ تصورات تو کہیں پر بھی نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئی باتیں ہیں۔ لیکن جنات کے بارے میں چونکہ قرآن مجید میں سورہ جن موجود ہے اور ان جنات کا تذکرہ آیا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے جنوں پر بھی ایمان رکھا جائے۔ اب جن کسے کہا جاتا ہے؟ تو جن کا لغت میں جو معنی آیا ہے، جیم نون جہاں پر بھی آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مخلوق جو نظر نہ آئے۔ اسی لیے جنت جیم نون سے ہیں، تو چونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس لیے اسے جنت کہا گیا۔ اور جن بھی یہ ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جو چھپی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے اسے جن کہا گیا۔ اور ہمارے بہت سارے روایات ایسے ہیں کہ جس میں ایسی چیزوں کے لیے بھی جن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ عام طور پہ جن کہا جائے تو پھر ہمیں عجیب و غریب مخلوق جو ہے ہمارے سامنے پیش آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ والے مخلوق ہیں۔ تو جن کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہ آئے، وہ مخلوق موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، مثلا جو بیکٹیریاز ہیں ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح جو ہے وائرس وغیرہ موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہے۔ اسی طرح جنات موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور ان کی جو تخلیق ہے وہ کس طرح سے ہوئی، تو ارشاد رب العزت ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنوں کو آگ کے شعلے سے خلق فرمایا۔ جس طرح انسان کو مٹی سے خلق کیا، فرشتوں کو نور سے خلق کیا، تو جنات کو آگ کے شعلوں سے پروردگار عالم نے خلق کیا۔ اور اسی بات کو شیطان نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے جب حکم دیا، تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے بنایا ہے۔ تو جو تخلیق جن ہے وہ آگ سے ہیں، اور آگ جیسی جو ہے ان میں خصوصیات موجود ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جنات مومن اور صالح بھی ہوتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ جس طرح سے انسانوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ذمہ داریاں عقل و شعور اور ادراک کی بنیاد پر ہے، اسی طرح یہ جنات بھی عقل و شعور رکھتے ہیں، اور وہ بھی ادراک رکھتے ہیں، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسے جانتے ہیں، اور اپنے عقل کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں کا بھی عقل و شعور کی بنیاد پر شریعت نافذ ہے۔ تو یہ دو مخلوق ہے اس کائنات میں جس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن سوال کرنا ہے، اور ان کو اختیارات دی گئی ہے، ان کو اپنے عقلی استدلال کرنے کی صلاحیت ان کو عطا کر دی ہے۔ تو بعض جنات ایسے ہیں، جیسے کہ سورہ جن میں بھی پروردگار عالم نے تفصیل سے بیان کیا، کچھ جن ایسے ہیں کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے والوں میں سے قرار پائے، اور کچھ جنات ایسے ہیں جسے شیاطین قرار دے دیا۔ تو وہ شیاطین جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا، تو جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو قاسطین ہے، جو فاسقین ہے، پروردگار عالم جو ہے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چاہے وہ جنات ہوں یا انسان ہو۔ اسی طرح مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم میں سے کچھ جو ہے نا صالح ہے، اور کچھ جو ہے دوسرے لوگ ہیں یعنی کافر ہے۔ تو جنات کی دو قسمیں ہیں، ایک یا وہ لوگ ہیں کہ جو مومن ہے، یا وہ ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو شیاطین میں سے قرار پائے۔ لہٰذا اس کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہے کہ یہ جن جو ہے فلان مذہب سے ہیں، یہ جن جو ہے شیعہ تھا، یہ جن سنی ہے، جس طرح کے تصورات جو ہے کبھی کبھی عامل بابا لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یا وہ مومن ہے یا اطاعت گزار ہے، یا یہ ہے کہ کافر ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے۔ تو کیا مولانا صاحب، کیا جنات سے بھی حساب و کتاب لیا جائے گا؟ جی، ان کے حساب کتاب قرآن مجید میں جس طرح انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اسی طرح جنات پر بھی فرض قرار دے دیا کہ ان کے اطاعت کریں، ان کے اتباع کریں۔ سورہ جن میں رسول اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ جن ان کو سنتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے جنات ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب چیز جو ہے وہ ہم نے سنی ہے، ہم تو ایمان لائے، تم بھی ایمان لے کے آئے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کو انس و جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھر دے گا، لہٰذا انسان اور جنات جو ہے وہ یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، لہٰذا ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور ان حساب کتاب میں سے جو ہمارے سامنے واضح ہے وہ شیطان کا ہے۔ شیطان جو ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ ایک جن ہے، لہٰذا اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اور جن خود شیطان بھی یہ کہے گا جو ہمارے ساتھی ہے ہمارے ساتھ بھیج دیں، لہٰذا آخرت کے دن اپنے ساتھ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جنات انسان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بڑا اچھا سوال ہے اور ہمارے معاشرے سے ریلیٹ ہے کہ لوگوں کی حاجتیں پورے نہیں ہوتی، تمنائیں پورے نہیں ہوتے، تو پھر وہ وہاں پر جاتے ہیں کہ جو عامل لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے پاس موکلین ہے، اور لوگ جو ہے پیسے دیتے ہیں، سارا کچھ ان کے جتنے خواہشات ہیں ان کو پوری کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مال دولت، حتیٰ کہ اپنے عزت بھی جو ہے وہ گنوا بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جنات جو ہے انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور جنات چاہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کی طاقت کی کچھ مثالیں دی۔ حضرت سلیمان پیغمبر کے ماتحت یہ جنات ہے، اور جنات سے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے مجسمے بنانے میں، نصب کرنے میں، اسی طرح تالاب بنانے کے لیے ان جنات کو استعمال کیا گیا، چونکہ ان کے پاس طاقت موجود ہے تو حضرت سلیمان نے ان سے استفادہ کیا۔ اسی طرح ان کے طاقت کا اندازہ جو ہے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جب حضرت سلیمان نے کہا کہ بلقیس کی جو تخت ہے وہ کون لے کے آ جائے گا، تو اس وقت جو ہے عفریت، ایک جن ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یا سلیمان آپ کے اپنے دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ ممبر لے کے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ تخت جو ہے میں لے کے آ جاؤں گا، جبکہ سینکڑوں کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے، لیکن اس کے طاقت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے اٹھا کے لے کے آئے۔ لیکن کیا انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہیں پر جواب دے دیا، جہاں پر جن نے اپنے طاقت کا اظہار کیا کہ ہم اسے ایک آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے لے کے آئیں گے، تو وہاں پر جو ہے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے پلک جھپکنے سے پہلے ہم جو ہے اس تخت کو لے کے آئیں گے۔ اور جب حضرت سلیمان نے جب دیکھا تو اس تخت کو اپنے سامنے پایا، تو انسان ان جنات سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور زیادہ علم رکھتے ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ جنات سے زیادہ فضیلت
ان انسانوں کی ہے، جسے پروردگار عالم نے شیطان سے بھی کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، اور سجدہ نہ کرنے پہ اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ مولانا صاحب جنات کی اقسام بیان فرمائیے گا کہ کتنی اقسام کی جنات ہوتا ہے؟ جی، جنات کے جو اقسام ہے جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے، کبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 سر والا، 3 سر والا، 5 سر والا، تو یہ عام طور پر کہانیوں میں آپ کو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ جو روایات میں آیا ہے وہ 5 قسم کے جنات کا ذکر کیا۔ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو چیز نظر نہ آنے والی ہو اسے جن کہا گیا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی چونکہ بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے تھے، لوگوں کو وہ بتانے کے لیے بھی جن کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کے رسول سے منقول یہ روایت بحار الانوار میں موجود ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنوں کی 5 قسمیں ہیں۔ کچھ ہے کہ ہوا کی طرح ہے کہ جو آپ نہیں دیکھتے، دوسری قسم جو ہے سام کی طرح ہے، تیسری قسم بچھو کی طرح ہے، اور چوتھی قسم جو ہے وہ حشرات کی طرح ہے، حشرات الارض ہے، اس کی طرح ہے۔ ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ جو انسانوں جیسی ہے، یعنی جس پر نماز روزہ اور احکامات شریعہ جو ہے اس پر واجب ہے، لہٰذا اس جنات سے کام لیا جائے گا، ان جنات کے بارے میں بعض پرس ہوگی، باقی جو جنات ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ تو وہ جو 4 قسمیں ہیں جو انسانوں کی طرح نہیں ہے، جن کے اوپر سوال و جواب نہیں ہے، وہ کس طرح کے جن ہیں؟ تو مولا واقع حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد فرماتے ہیں اصول کافی جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 385 میں، لا تشرب الماء، کہا کہ پانی نہ پیو۔ کہاں سے؟ کہا کہ جو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے برتن کی، وہاں سے پانی نہ پیو۔ کیوں نہ پیے؟ کہا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ عَلَىٰ عُرْوَتِ، کہا کہ وہ جو شیطان ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوگا کہ جہاں پر جو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے، جہاں سے کوئی ٹوٹ گیا ہے، وہاں پر یہ شیطان آ کے یا جن آ کے بیٹھے گا، لہٰذا وہاں سے نہ پیو۔ اب وہ جو جن سمجھانا مقصد ہے، جن یعنی وہ مخلوق کی جو آپ جو ہے دیکھ نہیں سکتے، دیکھیں وہ مراد دیا ہے، چونکہ اس جگہ پہ ہاتھ نہیں پہنچتا، دھوتے ہوئے وہ صاف نہیں ہوتے، تو وہاں پر کوئی جراثیم ہے، کوئی وائرس ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لہٰذا روایات میں جو جن کا لفظ آیا ہے وہ صرف اور صرف وہ جو عجیب و غریب مخلوق ہے انسانوں کی طرح، اس کی بات نہیں ہوئی۔ جن سے مراد ہو سکتا ہے جراثیم ہو، جن سے مراد وہ وائرس ہو، وہ بیکٹیریاز ہو جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں جن میں شامل ہے، جنات میں شامل ہے کہ جو چھپ کے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان جنوں میں سے ایک جن ہے کہ جو انسانوں کی طرح ہے، اس پر عبادات واجب ہے، اور معصیت کرنے پر ان کے لیے سزا موجود ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے جنات کے بارے میں بیان فرمایا۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا مولانا صاحب نے کیا بیان فرمایا جنات کے بارے میں اور ان کی اقسام کے بارے میں۔ اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کر سکیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، آپ کا میزبان سید محمد حسنین۔ اللہ حافظ۔